السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 24۔ مائیکل اس رات جب اپنی دوست اور غیر رسمی منگیتر کے سے ملنے شہر روانہ ہوا تو اس کا دل بجھا ہوا سا تھا۔ منزا کے 2 آدمی اسے گاڑی میں اس ہوٹل کے قریب پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے تھے جہاں کے ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ اس بات کا خیال رکھ رہے تھے کہ کہیں تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ یہی چیک کرنے کے لیے وہ پہلے گاڑی کو ادھر ادھر گھماتے رہے۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا تب انہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا۔ مائیکل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ فیملی کے سنگین معاملات میں اس حد تک ملوث ہو جائے گا۔ ابھی تک اس نے بذات خود فون اٹینڈ کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا، پھر بھی اس کے سامنے بہرحال تمام اہم باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فیملی کے خفیہ معاملات میں شریک ہو چکا ہے۔ یہ احساس اسے مضطرب بھی کر رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو پژمردہ سا بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ کے معاملے میں بھی دل ہی دل میں ایک ہلکے سے احساس جرم کا شکار تھا۔ اس نے کو اپنی فیملی کے متعلق صحیح طور پر کچھ زیادہ نہیں بتایا تھا۔ اگر کچھ باتوں کی طرف اشارے بھی دیے تھے تو وہ مذاق کے سے انداز میں دیے تھے جن سے فیملی کی اصلیت ابھر کر سامنے نہیں آتی تھی۔ بس کچھ ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ مہم جو اور ذرا دلیر قسم کے لوگ جیسے عام طور پر بعض میکسیکن یا دیہی ماحول کی فلموں میں دکھائے جاتے تھے۔ اپنے باپ پر فائرنگ کے واقعے کے بارے میں بھی اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ ایک قسم کا حادثہ تھا، لیکن اب حالات سے رفتہ رفتہ کچھ اور ہی تصویر ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ اس نے تو کیسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب مزید کچھ نہیں ہوگا۔ یہ واقعات بتا رہے تھے کہ ابھی تک بات شروع ہی ہوئی تھی، آگے نہ جانے کیا کچھ ہونا تھا۔ وہ کب تک کے سامنے تلخ اور سنگین حقائق کو مبہم لفظوں کے پردوں میں لپیٹ سکتا تھا؟ یہ اس کی فطرت کے بھی خلاف تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک راست گو نوجوان تھا، زیادہ تر سچ ہی بولتا تھا، اور پھر جسے وہ زندگی کی ساتھی بنانے کا ارادہ رکھتا تھا اسے بھلا کیسے اندھیرے میں رکھ سکتا تھا؟ دوسری طرف مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس مرحلے پر وہ اپنی فیملی سے لا تعلقی کا بھی اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بحران میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی اسے ان معاملات میں اپنا بے ضرر رسا کردار اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بھائی اور ہیگن وغیرہ کا رد عمل اس کے ساتھ کچھ ایسا تھا جیسے وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ شریف مزاج اور ڈرپوک سا آدمی تھا، اس لیے صرف فون سننے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ان کی نظر میں اس بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ اسے میدان جنگ میں شجاعت کے کارنامے انجام دینے پر تمغے دیے گئے تھے۔ شاید فیملی کے سرگرمیوں میں نادیدہ تمغے حاصل کرنا میدان جنگ میں تمغے حاصل کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ انہی سوچوں میں الجھا وہ جب ہوٹل میں داخل ہوا تو لابی میں ہی اس کے منتظر تھی۔ انہوں نے کھانا اکٹھے کھایا۔ کھانے کے بعد کافی پینے کے دوران نے پوچھا، تم اپنے والد کو دیکھنے اسپتال کب جاؤ گے؟ مائیکل گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، ویسے تو ملاقات کا وقت 8:30 بجے تک ہو جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت وہاں جاؤں جب سب لوگ رخصت ہو رہے ہوں۔ پاپا ایک پرائیویٹ ہسپتال میں،
پرائیویٹ کمرے میں ہیں۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے نرسیں بھی خاص طور پر الگ مقرر کی گئی ہیں۔ اس لیے امید یہی ہے کہ بے وقت جانے پر بھی کوئی مجھے نہیں روکے گا اور میں کچھ دیر پاپا کے پاس بیٹھ سکوں گا۔ لیکن میرا خیال ہے پاپا ابھی بات کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، بلکہ شاید انہیں تو پتہ بھی نہ چل سکے گا کہ میں ان کے پاس آیا تھا۔ لیکن بہرحال مجھے جانا تو ہے، کہ بولی۔ مجھے تمہارے پاپا کے بارے میں سوچ کر اتنا دکھ ہو رہا ہے۔ کتنی بے دردی سے انہیں گولیاں مار دی گئیں۔ میری دعا ہے وہ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ میں نے تمہاری بہن کی شادی کے موقع پر انہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنے اچھے، مہذب اور شائستہ انسان لگ رہے تھے۔ اخبارات ان کے بارے میں جو کچھ چھاپ رہے ہیں مجھے تو اس پر یقین نہیں آ رہا۔ تمہیں یقین کرنا بھی نہیں چاہیے، غیر ارادی پر مائیکل کے منہ سے نکلا۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے سچ بولتے بولتے رہ گیا۔ نہ جانے کون سی طاقت اسے باز رکھتی تھی۔ گو وہ کے سے محبت کرتا تھا، اس پر اسے پورا اعتماد تھا، لیکن نہ جانے کیوں اپنے والد اور فیملی کے بارے میں مکمل طور پر سچ بولنے کے معاملے میں اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ ایسے موقع پر کوئی غیبی طاقت گویا اسے مبہم سے انداز میں احساس دلاتی تھی کہ بہرحال خاندان سے باہر کی لڑکی تھی، غیر تھی، فی الحال اس کا فیملی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تمہیں تو کوئی خطرہ نہیں، کے لہجے میں تشویش تھا۔ اخبارات خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ گینگ وار نہ شروع ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو کیا تم بھی اس میں ملوث ہو جاؤ گے؟ مائیکل کے کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر مسکراتے ہوئے بولا، تم چاہو تو میری تلاشی لے سکتی ہو۔ نہ تو میری بغلوں میں ہولسٹر لگے ہوئے ہیں اور نہ میری کسی جیب میں کوئی گن وغیرہ ہے۔ اس کے انداز پر کے ہنستی۔ کچھ دیر بعد دونوں اوپر کے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے کچھ وقت اکٹھے گزارا اور پھر لیٹے لیٹے مائیکل کو غنودگی آ گئی۔ شاید اس دوران کے کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ اچانک مائیکل ہڑبڑا کر اٹھا اور اس نے گھڑی دیکھی۔ اوہ، 10 بج گئے، وہ بڑبڑایا۔ مجھے فوراً اسپتال پہنچنا ہے۔ وہ اپنا حلیہ وغیرہ درست کرنے واش روم میں چلا گیا۔ باہر آ کر جب وہ بال بنا رہا تھا تو کے پر اشتیاق لہجے میں بولی، ہماری شادی کب ہوگی؟ بس ذرا پاپا ٹھیک ہو جائیں اور معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں، پھر جب تم کہو گی ہم شادی کر لیں گے۔ مائیکل نے جواب دیا، پھر ایک لمحے کے توقف سے بولا، لیکن میرا خیال ہے اس دوران تم اپنے والدین کو تفصیل سے سب کچھ بتا دو تو بہتر ہے۔ کیا بتا دوں؟ کے نے آئینے میں ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تمہاری ملاقات اطالوی نسل کے ایک ہینڈسم اور دلیر نوجوان سے ہوئی ہے، مائیکل مسکراتے ہوئے بولا، جس کا تعلیمی ریکارڈ بھی اچھا ہے اور جو جنگ میں بھی حصہ لے چکا ہے، کئی تمغے بھی حاصل کر چکا ہے۔ نوجوان بہت محنتی اور ایماندار ہے، صاف ستھری زندگی گزار رہا ہے، لیکن خرابی بس یہ ہے کہ اس کا باپ مافیا کا چیف ہے، جس کے کاموں کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ کبھی کبھی اسے بعض بدماشوں کو قتل بھی کرانا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے سرکاری افسروں کو رشوتیں بھی دینا پڑتی ہیں اور کبھی کبھی خود بھی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ لیکن ان سب باتوں سے اس کے شریف، دیانتدار اور محنتی بیٹے کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا تمہیں یہ سب باتیں یاد رہ جائیں گی؟ یہ پیچھے ہٹ کر باتھ روم کے دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، کیا یہ سب سچ ہے؟ میرا مطلب ہے جو کچھ تم اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ صحیح طور پر مجھے خود بھی معلوم نہیں، مائیکل نے دیانتداری سے جواب دیا، لیکن اگر ان باتوں کی تصدیق ہو جائے تب بھی مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا تو کے بولی، اب تم سے کب ملاقات ہوگی؟ مائیکل پلٹ کر محبت سے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ ابھی تم گھر واپس چلی جاؤ اور اچھی طرح حالات پر غور کر لو۔
میری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ میری فیملی کو اس وقت جو حالات درپیش ہیں ان کا سایہ تم پر نہ پڑے۔ کرسمس کی چھٹیاں گزر جائیں تو میں کالج آ جاؤں گا، پھر اکٹھے بیٹھ کر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کے نے طمانینت سے جواب دیا۔ اس وقت اس کے دل میں گویا مائیکل کے لیے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ اسے مائیکل کی محبت میں گرفتار ہوئے تو کافی دن گزر چکے تھے، لیکن اس محبت میں اتنی شدت اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس وقت اگر کوئی اسے بتاتا کہ اب وہ ایک طویل عرصے تک مائیکل کی صورت بھی نہیں دیکھ سکے گی، تو شاید وہ بتانے والے کا منہ نوچ لیتی۔ وہ اس پیشن گوئی کی اذیت برداشت نہ کر پاتی۔ شاید غم کی شدت سے اس کا دل پھٹ جاتا۔ باب نمبر 25 اگلی ویڈیو میں سنیں۔